نے کبھی لفٹ میں مروائی ہے؟ ہاں یار، ایک دفعہ لفٹ میں ایک لڑکے کے ساتھ پھنس گئی تھی، پھر جب تک لفٹ کھلنی تھی تب تک میری سیل بھی کھل گئی تھی۔ اچھا، تو آج ہم ایک خاص شام کی بات کر رہے ہیں۔ لاہور شہر، مانسون کی بارش ابھی تھمی ہے، ہوا میں وہ گیلی مٹی کی سوندھی خوشبو، جی، اور ایک نیا شادی شدہ جوڑا عالیہ اور سعد اپنے نئے فلیٹ میں۔ یہ وہ رات ہے، وہ لمحہ جب شاید پہلی بار عالیہ نے، جو 28 سال کی ہیں، یہ محسوس کیا کہ خود کو کسی دوسرے کے سپرد کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مکمل طور پر سپرد کرنا۔ بالکل، اور یہ صرف جسمانی قربت نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے، اعتماد کی، تحفظ کے احساس کی، ایک جذباتی جڑت کی۔ خاص طور پر ہمارے جیسے کلچر میں جہاں یہ باتیں اکثر وہ کہیں نہیں جاتی، خاموشی میں لپٹی رہتی ہیں۔ جی، تو شروع میں کمرے میں ایک ظاہرہ ایک جھجک سی تھی، یہ خاموشی، تھوڑی گھبراہٹ بھی ہوگی، دل تو یقیناً تیز دھڑک رہے ہوں گے، یقیناً دونوں کے لیے نیا تجربہ۔ پھر وہ ایک چھوٹا سا لمحہ آتا ہے جب سعد بہت نرمی سے عالیہ کے بال کان کے پیچھے کرتا ہے۔ بڑا سادہ سا عمل ہے، لیکن شاید بہت معنی خیز۔ بنا دیا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ایک احساس تھا کہ تمہاری کیفیت اہم ہے، تمہارا کمفرٹ ضروری ہے۔ صحیح۔ اور ہمارے ہاں جہاں ہم کھل کر نہیں کہہ پاتے اکثر، وہاں یہ غیر کہے اشارے، لہجے کی نرمی، یہ بہت معنی رکھتے ہیں۔ یہ دراصل اعتماد بنانے کا پہلا قدم تھا۔ بالکل، اور اس کے بعد بھی جو قربت بڑھی وہ اسی طرح، مطلب بہت نرمی اور احتیاط کے ساتھ، کوئی جلدی نہیں تھی۔ سعد کا عالیہ کے ماتھے کو، اگالوں کو چومنا، یہ ایسے تھا جیسے کوئی بالکل نئی زبان سیکھ رہا ہو، ایک دوسرے کے احساسات کی زبان۔ ہاں، اور عالیہ کو یہ محسوس ہونا کہ اسے صرف دیکھا نہیں جا رہا، اسے سمجھا جا رہا ہے، اسے اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ جسمانی کشش سے بہت آگے کی بات تھی، ایک طرح کا جذباتی تحفظ۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جو میرے خیال میں اس پوری شام کا سب سے نازک اور خوبصورت پہلو ہے، باہمی کمزوری کا اعتراف۔ اچھا۔ جب عالیہ نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ کہنا بھی اپنے آپ میں بڑی ہمت کی بات ہے۔ تو سعد نے کوئی رسمی تسلی نہیں دی، نہ یہ کہا کہ ڈرنے کی کیا بات ہے، اس نے بس سادگی سے عالیہ کا ہاتھ چوما اور کہا، مجھے بھی۔ واہ! جی، اس مجھے بھی میں اتنی گہرائی ہے۔ یہ دو انسانوں کا اعتراف ہے کہ وہ اس نئے سفر پر، اس نامعلوم میں اکیلے نہیں بلکہ ایک ساتھ قدم رکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوری کو قبول کر رہے ہیں۔ یہ تو اعتماد کی انتہا ہے۔ بالکل، قربت صرف خوشی اور جذبے کا نام نہیں، یہ ایک دوسرے کے ڈر اور غیر یقینی کیفیت میں ساتھ کھڑے ہونے کا نام بھی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں اعتماد اصل میں نظر آتا ہے۔ واقعی، اس ایمانداری نے تو جیسے تعلق کو ایک بالکل نئی سطح دے دی۔ اور پھر جسمانی ملاپ کا لمحہ، وہ بھی اسی احتیاط، اسی دھیمے پن کے ساتھ۔ جی، ایک لمحے کا توقف، شاید درد کا ایک ہلکا سا احساس جو فوراً گزر گیا، اور پھر اس کی جگہ ایک گہرے تعلق، مکمل سپردگی اور اعتماد کے احساس نے لے لی۔ یہ صرف لذت نہیں تھی، یہ اس سے بہت بڑھ کر تھا۔ جیسے دو وجود ایک ہو رہے ہوں، صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ جذباتی اور روحانی طور پر بھی۔ بالکل، یہ ایک مکمل تجربہ محسوس ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کا ماحول، وہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ وہ گہری خاموشی، ایک دوسرے کی باہوں میں بس سمٹے ہوئے لیٹنا، اور باہر وہ ہلکی ہلکی بارش کی آواز۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ محبت یا گہرا تعلق ہمیشہ شور نہیں مچاتا، ہمیشہ ڈرامائی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی یہ بس ایک سرگوشی ہوتی ہے، ایک سانس کی طرح، یا اندھیرے میں ایک دوسرے کے دل کی دھڑکن سننا۔ بالکل، یہ ایک خاموش گونج ہے جو سنائی نہیں دیتی پر محسوس ہوتی ہے، بہت گہرائی میں۔ یہ غیر محسوس ہے مگر بے حد طاقتور۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ تجربہ، جیسا ہم نے اس کہانی میں دیکھا، یہ کسی پرفیکٹ سین یا آئیڈیل کی بات نہیں کر رہا۔ یہ تو سپردگی، تعلق، اعتماد اور خاص طور پر مشترکہ کمزوری کے ایک بہت حقیقی اور نازک لمحے کی عکاسی ہے۔ جی۔